انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے، یہ انداز نہیں ہے، یہ پن، یہ گندا پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں۔ نظریں چال کیا ہوئی؟ مصلے پر آگے جناب، ہواؤں سے باتیں کرنے لگے، فضاؤں سے باتیں کرنے لگے، اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی، ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے، چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ بات کریں۔ لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا، یہ نامردی تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا۔ مردانگی کیا ہے؟ جس سے نظر چار ہوئی، جس کا حسن پسند آیا، جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے، اس کو مانگ لیتے ہیں۔ کون؟ کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلگ کا ہے بھی نہیں، خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی، کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا، رک گیا، اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے، جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا، میرا چین لے لیا، میرا سب کچھ چھین لیا۔ پھر کیا تھا؟ رات کو تیاری کی، آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی، بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے، قسمت سنوارنے والے تو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، میری قسمت میں بھی جو ہے وہ اسے لکھ دے جسے میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ وہ تقدیر بنانے والا رب ہے، اس نے تقدیر لکھی ہے، اس نے تقدیر بدلنا بھی وہ جانتا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کی آخری پہر کی سسکیاں لی، صبح کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ اجنبی مسافر مزدور صبح ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف گیا تو وہاں پر دربار لگا ہوا تھا، خاص و عام کی سنوائیاں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب ہم بادشاہ تھے تو لوگوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمارے یہاں دربار لگا کرتے تھے، اور ہر خاص و عام سے بادشاہ ملاقات کرتا تھا، اس کے مسائل پوچھتا تھا۔ اچانک کوئی سپاہی آتا ہے، آداب حضوری بجا کر کے لا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، جہاں پناہ کوئی مزدور آیا ہے اور وہ آپ سے باریابی چاہتا ہے اور کہتا ہے مجھے بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھیجو، اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ آ کر کے مزدور سامنے کھڑا ہوا، بدن پر پیوندار لباس ہے، آنکھیں جو ہے بھری بھری ہے، اور جو میں نے حسن بیان کیا اب دوبارہ اس کو پھر کہوں گا تو وقت جائے گا، وقت ختم ہونے سے پہلے گفتگو مکمل کر لینی ہے، آپ کی توجہ بھی اللہ کرے سلامت رہے۔ پھر کیا تھا؟ اتنے بڑے نوجوان کو اور پھر خوبصورت جوان کو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر بادشاہ نے کہا جائے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں؟ تو اس جوان نے پوری بے باکی کے ساتھ کہا جہاں پناہ جو فریاد میں لے کر کے آیا ہوں وہ فریاد لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی نہیں ہے، اگر آپ میری فریاد سننا ہی چاہتے ہیں تو میں تخلیہ چاہتا ہوں، تخلیہ عطا کیا جائے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ پھر ایک ہاتھ کا اشارہ ہوا، پوری محفل برخاست ہو گئی، اور بادشاہ چند وزراء کے ساتھ اس کو باریابی کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جوان پھر پوری بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے بلخ کی شہزادی، اس کا ہاتھ مانگنے اور اس سے نکاح کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات ایک اجنبی مسافر مزدور کی زبان سے، جس کے بدن پر پھٹا پرانا پیوندار کپڑا تھا، لیکن جب اس کی زبان سے یہ بات سنی گئی تو جیسے لگا کہ پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہتے ہیں چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہوتی ہے، وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور وزیر نے اپنی تلوار کو جو ہے حرکت دیتے ہوئے کہا بدبخت بد نصیب انسان، اپنی اوقات دیکھ، اور تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے؟ کبھی سوچا بھی تو ہوتا کہ کیا مخمل میں بھی کبھی ٹاٹ کے پیون لگا کرتے ہیں؟ مگر واہ رے مسلمان، واہ رے اسلام، کیا انداز تھا بادشاہوں کا۔ بادشاہ نے وزیر کو جھڑکتے ہوئے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ پھلدار ٹہنیوں پہ پتھر تو کوئی بھی پھینک سکتا ہے، پتھر پھینکنے پر اعتراض کیوں ہے؟ بات اتنی ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے ہر جوان کو حق ہے کہ جہاں وہ لڑکی دیکھے وہاں وہ اپنا رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اب بات آپ پر ہے، پسند آئے تو دیجئے، نہ پسند آئے نہ دیجئے، اس طرح کسی کو روب سے دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی فریاد سنیں، اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ بادشاہ نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کیا، اور پھر اس سے کہا کہ وزیر آپ سے بات کریں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے۔ اور پھر وزیر سے کہا دیکھو غریب ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ رشتہ مانگ سکتا ہے، ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دیں گے، ایسی کوئی کڑی شرط یا مشکل شرط رکھ دو جس کو یہ پورا ہی نہ کر سکے، اگر یہ پورا نہیں کر سکے گا تو معاملہ خود ہی ختم ہو جائے گا اور پھر دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بادشاہ کی بڑی پسند آئی، لیکن میں اس بادشاہ کے اخلاق سے بڑا متاثر ہوا جب مجھے تاریخ میں اس کی زندگی پڑھنے کو ملی کہ آخر وہ ایک مزدور کا اتنا دل رکھنا چاہتا تھا، ایک مزدور کے لیے اس کے دل میں اتنی وسعت تھی کہ وہ اس حسن تدبیر کے ساتھ معاملے کو ٹال رہا تھا، ڈانٹ نہیں رہا تھا، چیخ نہیں رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، ناراض نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار وزیر بڑا دانشمند تھا، وزیر نے کہا دیکھو آپ ایک کام کریں، آپ 8 دن کے بعد آئیں، ایک ہفتے کے بعد ہم مشورہ کرتے ہیں، پھر بتائیں گے کرنا کیا ہے۔ 8 دن کے بعد وہ چلا گیا۔ اب 8 دن اس کے ایسے گزرے جیسے قیامت کی صبح طویل ہوگی، ایک دن اتنا بھاری گزر رہا تھا، خدا خدا کر کے 8 دن گزرے، اور وہ امید کے ساتھ جب واپس آیا تو وزیر نے کہا جن بادشاہ اور شہزادوں کے رشتے بلخ کی شہزادی کو آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے، آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ بادشاہ کی ایک لوتی بیٹی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو بادشاہ کی بیٹی کے لیے اس کے ہار کے لیے کالا ہیرا لائے گا، اپنی زبان میں بلیک ڈائمنڈ لائے گا، اسی کے ساتھ اس کا رشتہ کیا جائے گا۔ کیا آپ لا سکتے ہیں؟ بھئی سفید ڈائمنڈ لانا، سفید ہیرا لانا بھی اس مزدور کے بس کا نہیں تھا نا، اس مزدور کے بس کا نہیں تھا، لیکن وہ اگر واقعی بادشاہ ہوتا بھی، بادشاہ بھی اگر وہ ہوتا تو بلیک ڈائمنڈ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔
یہ اور بات ہے ہند والوں کے مقدر عروج پر ہیں. اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی. لیکن وہ عشق کیا جو انسان کو ہار دے یا ہار ماننے پہ مجبور کر دے. عشق کبھی ہار ماننے پہ مجبور نہیں کرتا. اس نے کہا مزدور نے جس کو رات کے لیے ایک روٹی بھی میسر نہ تھی, اس مزدور نے کہا شرط تو بڑی کڑی ہے, کالا ہیرا لانا, بلیک ڈائمنڈ لانا. میں اپنے موجودہ دور کے الفاظ استعمال کروں گا, آپ اس کو یہ نہ سوچیے گا کہ اس دور اس نے بلیک ڈائمنڈ کیسے کہہ دیا. کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں, یہ بھی بات ہے. کالے ہیرے کو بلیک ڈائمنڈ ہی کہتے ہیں, لیکن تو کچھ بھائی موجودہ اصطلاحات بھی تو ہمیں استعمال کرنی ہوتی ہے آپ کے درمیان اتر کر گفتگو کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ چیز تو بڑی مہنگی ہے, بادشاہ بھی اس کو نہیں لا کر دے سکتا ہے, لیکن جب محبت کی ہے نا, عشق کیا کسی سے, تو ہم لا کر دیں گے, کوشش کریں گے. اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں, لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں. میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا, کیونکہ میری محبتوں میں پاکیزگی, میری محبتوں میں اخلاص ہے, میری محبتوں میں بناوٹ نہیں ہے, میری محبتوں میں خلوص ہے. میں ضرور لاؤں گا. اور اس کے بعد گیا, گھر لوٹا. بھیگی بھیگی رات تھی, بلک کی بھیگی بھیگی رات تھی, رات کا آخری پہر تھا, شبنم گر رہی تھی. اقبال کے لہجے میں پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے, نالا میرا وضو ہو, رونا میرا وضو ہو, نالا میری دعا ہو. اللہ اکبر. وہ گڑ گڑاتا رہا, سسکیاں لیتا رہا اور کہتا رہا, مولا کبھی تو نے کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا, تیرا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. مولا شاید کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے, اب اس کو پانے کے لیے ایک سچا راستہ میں نے کیا ہے, لیکن ظالم وقت کے لوگوں نے اتنی سخت کڑی شرط لگا دی ہے, میرے بس میں نہیں ہے, میں بے بس ہوں لیکن تو اختیار رکھتا ہے. مولا مجھے کامیاب کر دے, اس مہم میں کامیاب کر دے. روتا رہا, سسکیاں بھرتا رہا, دعا کرتا رہا. کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, باب اجابت الہی سے ٹکرائی جاتی ہے. اور پھر صبح ہوتے ہوتے آنسوؤں کا طوفان تھم گیا, اور ایک ایسی غیر محسوس طاقت نے دل میں حوصلہ پیدا کیا, اٹھ اور اپنا سفر شروع کر. جس عشق کی راہ کا تو مسافر بنا ہے, اس عشق کی راہ کے مسافر جا اپنے سفر کا آغاز کر. بس دل میں ایک عجیب سی لگن تھی, امن تھی. پھاوڑا اٹھایا, گردن پہ رکھا, اور نامعلوم منزل کی طرف وہ خراسان کا ایک مسافر بلخ کی سرزمین پہ روانہ ہو گیا. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, کئی شبانہ روز تک بغیر سنگ میل کے, بغیر منزل کے چلتا رہا, چلتا رہا, چلتا رہا. کبھی نانی دادی سے کہانی میں سنا تھا کہ برفیلے پہاڑ جو کالے ہوتے ہیں اسی کے اندر کالا ہیرا بلیک ڈائمنڈ ہوتا ہے. سفر شروع رہا, چلتا رہا, چلتا رہا. کئی دن کی مسافت کے بعد ادھر بھی پہاڑ, ادھر بھی پہاڑ, ادھر بھی پہاڑ, ادھر بھی پہاڑ, پہاڑوں میں گھر گیا. چاروں طرف دیکھا, تھک کر بیٹھ گیا. تھک کے بیٹھا, سوچ رہا تھا میں کہاں گیا, میری منزل کہاں تھی, میں کہاں گیا. اچانک کوئی آنے والا آتا ہے, کندھوں کو دھکا دیتا ہے, اے سونے والے, سونے کا وقت نہیں ہے, یہ برفیلے پہاڑ ہے. اور ایک پہاڑ ٹوٹ گیا ہے, ٹوٹ کر اس کی چوٹی زمین پہ گر گئی ہے. اور تجربہ بتاتا ہے کہ شام تک اس پوری وادی کے اندر برف پگھل جائے گی اور برف کا سیلاب آئے گا. اگر اس وادی میں بیٹھا رہا, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اٹھ, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس وادی سے نکل جا. اب وہ جوان جب اپنے کندھے پر, اور پھر وہ بوڑھا غائب ہو گیا. میری اپنے ذہن کے مطابق وہ کوئی اور بوڑھا نہیں تھا, اسی ذات کو دنیا جناب خضر علیہ السلام کہتی ہے. چلنے والا چلا, دیکھا کہ سارے راستے مسدود. جس راستے سے آیا تھا اس میں چوٹی پہاڑ کی گر کے پڑی ہے. اب وہ اس کو توڑ رہا ہے, ٹوٹتی نہیں. آخرکار اس جوان نے پوری طاقت لگا کر زوردار وار کیا. کس لیے؟ نکلنے کے لیے. تو جب زوردار وار کیا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور آنکھیں چکا چوند ہو گئی, خیرہ ہو گئی. اس لیے کہ اسی کے ٹوٹنے کے بعد اس کے اندر سے کالا ہیرا نمودار ہوا. ارے یہ قدرت کی اس طرح مدد ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں, اپنے جیسے سے سچا پیار کرنے پر یہ انعامات ملتے ہیں. محبوب خدا سے کوئی سچا پیار کرے, انعامات کی بارش کیا ہوگی, عطاؤں کی بارش کیا ہوگی. اللہ اکبر. ہاتھ میں ہیرا, یہ کالا ہیرا, یہی کالا ہیرا ہے جو بادشاہوں کو تک میسر نہیں ہے, یہی کالا ہیرا ہے. اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہ ہرنیوں کی طرح چوکڑی بھرتے ہوئے بلخ کی طرف روانہ ہو گیا. تھوڑی ہی کوششوں کے باوجود جب چلتا رہا تو تھکن بھی اب محسوس نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ جب منزل نظر آتی ہے تو تھکن بڑھنے کی بجائے کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر دربار لگا ہے اور یہ مزدور پہنچا. وزیر نے دیکھا, پھر آ گیا تو, یہ شریفوں کی عادت نہیں, ہم نے تو جو قید لگائی تھی تم نے وہ اس شرط کو پورا نہیں کیا اور پھر چلے آئے وہ پریشان کرنے کے لیے. اس نے بڑی محبتوں کے ساتھ کہا, میں پریشان کرنے نہیں آیا, میں تو شرط کی تکمیل کرنے آیا ہوں. جیسے اپنی مٹھی کو کھولا, بادشاہ اور سارے وزراء کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی. یہ لیجئے اپنا بلیک ڈائمنڈ اور اپنا وعدہ پورا کیجیے. بادشاہ نے وزیر کی طرف, وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ اب کیا کریں, اس نے تو شرط پوری کر دی. وہ بادشاہ بھی جو نہیں کر سکتا تھا وہ عاشق نے پوری کر دی. وزیر ہوشیار تھا, آنکھوں میں باتیں ہو گئی. پیغام دیا ہے, کبھی پیغام لیا ہے, نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے. آنکھوں میں باتیں ہو گئی, اور جب باتیں ہو گئی تو وزیر نے کہا, ارے اصل بات یہ تو ہمارا مطالبہ تھا. شہزادی دراصل کان کی بالیوں میں سفید موتیاں پہننا بہت پسند کرتی ہے. ایک آخری شرط ہے اور قطعی ہے, اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوتی. آخری شرط ہے 2 موتی بالیوں کے لیے لے آؤ, شہزادی کے لیے, بس رشتہ ہو جائے گا.
ایک مزدور کے لیے کیا کم تھا؟ پھر دل پکڑ لیا، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی، اب کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھ چل آگے بڑھ۔ جیسے کوہساروں میں پہاڑوں میں اللہ نے بلیک ڈائمنڈ تجھے دے دیا، کالا ہیرا دے دیا، موتی کا انتظام بھی قدرت کر دے گی۔ پھر نکلا، گھر پہنچا، دعا کی، پھر چلا، خوب لمبا سفر کیا، سمندر کے کنارے پہ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر صدف ہوتی ہے اور صدف کے اندر موتی ہوتا ہے، لیکن تیراکی جانتا نہیں تھا، عشق والا تھا۔ پانی لیا، چلو سے باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر پھینکا، پھر لیا، پھر باہر۔ کیوں؟ میں تھوڑی دیر میں سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی سیپ نظر آئے گی، پھر سیپوں کو اٹھاؤں گا، دامن میں بھر لوں گا۔ 2 موتیوں کا مطالبہ ہے، میں تو وہاں موتیوں کے فرش بچھا دوں گا۔ پانی پھینک رہا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن وہ سمندر کی موجیں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں عشق سچا ہو کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ نگاہیں حسرت سے آسمان کی طرف اٹھتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن۔ اگر میری جماعت کا اتنا بڑا مفکر اس واقعے کو نہ لکھا ہوتا، واللہ کبھی میں محراب میں بیٹھ کر بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہ تھی، کہیں لوگ مجھے جھوٹا تصور نہ کریں، لیکن میں اس ذات پر اعتماد کر رہا ہوں جو ہماری جماعت میں سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس ذات نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم مفکر، بڑا عظیم دائی، یورپ کی سرزمین پر اسلام کی شمع کو روشن کرنے والا دائی، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور پھر کہا مولا میری مدد کر، یہ کیا ہے؟ میں پانی پھینکتا ہوں، پانی بڑھتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ جب چاند مکمل ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، 14ویں کا چاند جب ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار پھاٹا آتا ہے، یعنی کہ مد و جزر آتے ہیں، وہ اپنی کرنوں سے پانی کو کھینچتا ہے اور پھر سمندر کے اندر نیچے کی چیزیں اوپر، اوپر کی چیزیں نیچے، یوں ایک بھونچال آ جاتا ہے۔ بس ایسا ہی ہوا، 14ویں شب آئی اور آنے کے بعد جب مد و جزر کے مناظر دیکھے تو کئی سیپیں جو ہے وہ پڑی تھی، صبح کا وقت ہوا، دامن میں سمیٹا اور سفید موتیوں کو لے کر پھر دوڑا۔ اب جب گیا تو وہاں پر دربار لگا تھا، پھر آ گئے، ہاں وعدہ پورا کر رہے ہیں، یہ موتی بھی لے آئے۔ موتیوں کو دیکھے، سچے موتی، بادشاہ لوگ تھے، وزیر لوگ تھے، جانتے تھے سچے موتی۔ اب کوئی جواب نہ تھا۔ وزیر نے بہت ہلکی آواز میں کہا سوچو تو صحیح، کہاں رشتہ لے جا رہے ہو؟ آپ نے شرطیں تو پوری کر دی ہے، لیکن تھوڑا بادشاہ کا خیال تو کرو۔ ابھی کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی، اچانک ایک کنیز دوڑی دوڑی آئی اور اس نے کہا شہزادی اچانک گری، بے ہوش ہو گئی ہے، اس کی نبضیں جو ہے وہ تھمتی جا رہی ہے، اس کی سانسیں رکتی جا رہی ہے۔ پوری محفل اٹھی شہزادی کی طرف، وائے رے ناکامی، ہائے رے ناکامی۔ شرطیں تو پوری ہو گئی، بلیک ڈائمنڈ بھی پیش کر دیا گیا، سفید موتی بھی دے دیے گئے، لیکن جس کے لیے گئے تھے اسی کا انتقال ہو گیا اور وہ شہزادی دنیا سے کوچ کر گئی۔ سب کہہ رہے تھے شہزادی مر گئی مر گئی مر گئی، لیکن مزدور کہہ رہا تھا میری شہزادی نہیں مر سکتی، میری محبت نہیں مر سکتی، میرا پیار نہیں مر سکتا۔ پھر کیا تھا، پورا بلخ سوگواری میں ڈوب گیا، شہزادی کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، اور پھر بادشاہ کی بیٹی تھی، ہزاروں کے لاکھوں کے ہجوم میں جنازہ اٹھا، یہ بھی سر جھکائے جھکائے مزدور چل پڑا۔ پھر کیا تھا، نماز جنازہ ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے شہزادی کو شاہی قبرستان میں دفن کر دیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے اور پھر رات نے اپنی سیاہ چادر بلخ کی سرزمین پہ تان دی، لوگ غموں میں ڈوبے بستروں پہ لیٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، رات کی سیاہ زلفیں تھوڑا کمر سے نیچے آ کر ڈھلک گئی تھی۔ ایسے وقت میں وہ اپنی کٹیا سے نکلا اور نکلنے کے بعد کون، کندھے پہ کدال رکھ کر مزدور نکلا، اور نکلنے کے بعد جس نے کالا ہیرا اور سفید موتی لائے تھے، یعنی دریا اور کوہساروں کو جس نے مسخر کر دیا تھا، وہ آج اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لے رہا تھا۔ یہ وہ پہنچا شاہی قبرستان میں، تازہ ترین قبر دیکھی، یہی شہزادی کی قبر تھی۔ پہلے گھٹنے ٹیک کر جو ہے وہ شہزادی کی قبر کی مٹی کو بوسے دیے اور اس کے بعد جلدی جلدی سے مٹی ہٹائی، تازہ قبر تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی، تختے نظر آئے، تختے ہٹائے، جیسے ہی کفن دکھا بے چین ہو گیا، بے قابو ہو گیا، نیچے قبر میں اترا اور شہزادی کو کندھے پہ ڈالا، مٹی برابر کی، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادی کو لے جا کر کے اپنے گھر کی کٹیا میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا گھٹنوں کو ٹیک کر۔ جب بوڑھی زلیخا جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ سکتا ہے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا ہو سکتا ہے، مومن سے کافر، کافر سے مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ اے وحدہ لا شریک، تو وہی تو ہے، تو کسی سے پیدا نہیں، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد تیری شان ہے۔ روزانہ نسیم سحر تو چلاتا ہے، روزانہ کلیوں کو کھلنے کا شعور تو دیتا ہے، روزانہ جو ہے وہ صبح کا اجالا تیرے حکم سے تڑکتا ہے، روزانہ رات کی سیاہی تیرے حکم سے آتی ہے۔ ہاں ہاں، پتیاں ہر بہاروں میں جو وہ درختوں پر اگتی ہے، پتھروں کے اندر پھول پیدا ہوتے ہیں، دریاؤں کو روانی تو نے دی ہے، سمندر کو طغیانی تو نے دی ہے، ستاروں کی انجمن تو نے سجائی ہے، سریا کو تو نے سجایا ہے۔ روزانہ چاند نکلتا ہے، گھٹتا ہے گھٹتا ہے گھٹتا ہے، گھٹ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، بڑھتا ہے بڑھتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اے وہ جو سورج کو نکالتا ہے تو عروج پہ پہنچا کر پھر زوال پذیر کر دیتا ہے۔ تیرے آخری محبوب کا واسطہ اور تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، ہم نے بھی کسی سے محبت کی، لاج رکھ لے، اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان پیدا کر دے، اس لیے کہ مردوں میں جان پیدا کرنا تیرا ہی کام ہے، تو ہی مردوں میں جان پیدا کرتا ہے۔ میرے اللہ، اگر آج اس شہزادی میں تو نے جان پیدا کر دی، مجھے نئی زندگی ملے گی، اسے نئی زندگی ملنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں لکھنے والا مفکر لکھتا ہے اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کیا کھلا، ایک نامعلوم طبیب حکیم گھر میں اپنے ملازم اور مزدور کے ساتھ
दाखिल हुआ, सर पे टोकरा था, उसमें दवाइयां थी, और फिर उसके बाद उसने आकर सीधा शहजादी का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी और कहा, ए अजनबी मजदूर, वक्त को जाए न कर, शहजादी मुर्दा नहीं है, ये तो अभी इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही है, मेरे पास एक दवा है, इसे जल्दी से तलवे में मल। और फिर मजदूर के हाथ में, उसी मजदूर के हाथ में वो दवा दिया, मजदूर ने जल्दी जल्दी से तलवों पर मला, और मरने के बाद उस हकीम और तबीब की निगाहें चिराग की रोशनी में शहजादी के चेहरे पे टिक गई। क्या देखा गया, अचानक शहजादी हरकत करने लगी, और उसके बाद दूसरी दवा निकाल के तबीब ने नाक में डाली, शहजादी को छींक आई और शहजादी उठकर बैठ गई, निगाहें आसमान की तरफ उठी, आंखें डबडबा गई। तेरा शुक्र है कि तूने मुर्दे के अंदर मेरी मोहब्बतों की वजह से नई जान पैदा कर दी है। फिर क्या था, कुर्बान इस्लामी मोहब्बत। जैसे ही उस लड़की ने अपने आप को बेदाग पाया, कफन की आंचल से मुंह छुपाया, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, फौरन उस मजदूर ने कहा, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा, आप महफूज हैं। और फिर पूरी दास्तान, बाग से लेकर जिंदगी तक की दास्तान, पूरी दास्तान सुनाई। हम आपके लिए इतना सब कुछ किए, आप इंतकाल कर गई, हत्ता कि मेरी मोहब्बतों ने तुम्हें जिंदा किया है। बस क्या हया की मलिका थी वो हुस्न की मलिका भी थी, हया की भी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं। उसने तो कफन से चेहरा छुपा लिया था। और जब पूरी दास्तान उसने सुनी कि मैं तो एक इस मर्द दरवेश की मोहब्बत की बुनियाद पर नई जिंदगी मुझे मिली है, और मेरी जिंदगी सिर्फ इसी के लिए मिली है, मैं सिर्फ इसी के लिए जिंदा हुई हूँ, तो शर्म की मारी ने बस इतना कहा, जिस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कुदरत की इमदाद हो, फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही जाना चाहिए। बस इतना कह सकी। हकीम ने कहा, फिर गैर महरमी कब तक, ना महरमी कब तक, हम दोनों गवाह हैं, इजाबो कबूल कर लो, एक दूसरे के साथ निकाह कर लो। निकाह हो गया। अब उस मजदूर को नई जिंदगी मिल गई। लोग कह रहे थे शहजादी का इंतकाल हो गया, लेकिन शहजादी नई जिंदगी पाकर कुटिया में जिंदगी गुजार रही थी। बस फर्क इतना था कि कभी महल में थी और आज कुटिया में। लेकिन उस लड़की को उस मजदूर के इश्क की इतनी कदर थी कि उसको कुटिया अब राहत दे रही थी। उसकी वजह यह थी कि वो महल के अंदर थी, लेकिन यहाँ उसे मोहब्बत मिल रही थी, प्यार मिल रहा था, वो धोखा नहीं दे रही थी, और उसके इस राज को सबसे छुपा करके रखा था। बिलाखिर एक दिन वो आया कि घर के आंगन में एक फूल खिला, खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ, बेटा चलने लगा, बोलने लगा, कलमा पढ़ने लगा। और फिर उस शहजादी ने कहा, आजकल सुना है कि मेरे इंतकाल के बाद अब्बा और अम्मी की तबीयत मस्जिद मदरसों की तरफ ज्यादा हो गई है, मदारिस कायम हो रहे हैं, मसाजिद कायम हो रही है, मकातिब कायम हो रहे हैं, बहुत मेहनतें हो रही है दीन पर, इसलिए कि दिल उचाट हो गया हम लोगों का दुनिया से। ये सुन रखा है मैंने भी, और वो लोग दुनिया से दूर होते चले गए, दिन से करीब होते चले गए। एक काम करते हैं, जो मकतब महल में चलता है अपने बच्चे को वहीं भेजते हैं। एक दिन मकतब की सालाना तकरीब थी, छोटा मदरसा जिसे मकतब कहते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ मालेगांव में सुन्नी दावत इस्लामी 60 मकातिब चला रही है पूरे शहर में। मकतब की सालाना तकरीब थी। सालाना तकरीब में बादशाह आया, नन्हे नन्हे बच्चों ने झुक के बादशाह को सलामी दी। जैसे ही बादशाह की नजर उस लड़के पर पड़ी, किसके, उस लड़के पर, किस लड़के पे, मजदूर के लड़के पे, बादशाह का दिल खिंचता चला गया। ये कोई मानूस जाना पहचाना चेहरा लगता है, ये चेहरा जाना पहचाना है, ये चेहरे से उनसियत है, ये चेहरे में अपनाइयत है, ये चेहरे से खून जोश खाता है। कौन है ये? मौलिम से पूछा कौन है ये? मौलिम ने कहा, उस सामने कुटिया है ना मजदूर की, उसी का बच्चा है, गरीब आदमी है, रोजाना ला के पहुंचाता है, शाम को ले जाता है, ये बच्चा अपना सा लगता है। एक काम करें, इसके अब्बा से कहना कि ये इस बच्चे को महल में लेकर के। शाम को अब्बा आए तो कहा कि बादशाह का हुक्म हाकिम है कि तुम अपना बच्चा महल में लेकर जाओ। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। घर लाया, बीवी से मशवरा किया, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा लगता है अब पोशीदा राज सब ओपन हो जाएंगे, कैसे हो सकता है, क्या होगा। बहरहाल शहजादी ने कहा कोई फिक्र न करें, ठीक है। और वो बच्चा यूं ही कोई पहले कम खूबसूरत नहीं था, महल में भेजने के लिए शहजादी थी, उस बच्चे को शहजादों की तरह सजाया, बाप के साथ उंगली पकड़ाई, रवाना किया। जैसे ही महल में पहुंचा ये बच्चा, खूबसूरत से बच्चे को बादशाह ने अपनी गोद में उठाया। मजदूर भी भेष बदल चुका था, मुझे पहचाना ना जा सके कि चंद सालों पहले रिश्ता मांगने आया था और शहजादी इंतकाल कर गई थी, पता नहीं क्या होगा, भेष बदल लिया। जैसे ही बादशाह ने देखा उस बच्चे को काबू ना पा सका, उठाया गोद में और सीधा जनाना खाने में बादशाह घुस गया। बादशाह इस तरह नहीं जाया करते थे जनाना खाने में, लेकिन जैसे ही मलका की नजर बादशाह के गोद के बच्चे पड़ी, ये मानूस जाना पहचाना चेहरा, गौर किया, कहा बादशाह जानते हैं मरहूम शहजादी का बचपन ऐसा ही था ना, इसकी नाक देखो ये मरहूम शहजादी की तरह, इसके होंठ देखो मरहूम शहजादी, इसकी आंखें मरहूम शहजादी की, अरे ये तो मरहूम शहजादी के हूबहू दिखता है, इसका बच्चा है। अरे वो सामने जो कुटिया में मजदूर रहता है उसी का बच्चा है। ये बच्चा मेरी मरहूम शहजादी की याद दिलाता है, ये मेरे यहाँ रहेगा, अब हम इसे जाने नहीं देंगे। बादशाह ने कहा कि बच्चे खरीदे और बेचे नहीं जाते ना, तो पहले इसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, हम अपने महल में उनको जगह दे देंगे, वो हमारे महल में रहेंगे, हम बच्चा देखते रहेंगे, तसल्ली होती रहेगी, किसी की गोद खाली करना हमारा मकसद नहीं, उनसे बात करो। बादशाह बाहर आया, कहा कि मलका की ख्वाहिश है कि ये बच्चा महल में रहे। मजदूर ने जवाब दिया, बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। देखा कुदरत के अंदाज, कल ये खड़े थे किसी बच्ची को मांगने के लिए और आज वो खड़े इनके बच्चे को मांगने के लिए। इसी को दुनिया कहते हैं, कमा तदीन तुदान, इसी को दुनिया कहते हैं। बच्चे बेचने के लिए नहीं होते। फिर
ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں, یہ بچہ میرا اس کا مشترکہ بچہ ہے, ہم اپنی بیوی سے مشورہ کریں گے, بیوی جو کہے گی اس پہ عمل کریں گے. اچھا ایک کام کریں, آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی, آپ کی بیوی کو منانے کے لیے ہماری ملکہ آپ کی کٹیا میں آ جائے گی, وہ منا لے گی, منانا جانتی ہے وہ, میری ملکہ منانا جانتی ہے, منا لے گی, آپ یہاں کے رہنا عیش میں رہو گے. اچھا ٹھیک ہے, چلا گیا بچے کو لے کر. ابھی یہ گھر پہنچا تھا, ادھر ملکہ نے کہا ڈوریاں تیار کی جائیں. پورے کر و فر کے ساتھ سفر کرنے والی ملکاؤں نے فوراً کہا خواجہ سراؤں سے محل سے لے کر کٹیا تک کے قطار لگا دو اور ہمیں وہاں جلدی سے جلدی پہنچا دو. ڈولیاں اٹھی, لوگ کہنے لگے اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہے؟ کسی نے کہا وہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہے. کہا رے تعجب ہے, مزدور کی کٹیا میں؟ کہا ہاں, کوئی تعجب نہ کرو, جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے ان لوگوں کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے, کٹیا میں جانے لگے, نیک ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, جا رہے ہوں گے کسی کٹیا میں دعا لینے کے لیے, کیوں تعجب کرتے ہو؟ بہرحال خواجہ سرا آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزدور کے گھر پہ دستک دیتا ہے. دروازہ کھولو, ملکہ تشریف لا رہی ہیں, آپ کی بیوی سے ملنے کے لیے تخلیہ کا موقع دو. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا, سنا گیا, دوڑتے ہوئے مزدور نے کہا ملکہ آ رہی ہے, اب تو سارے راز کھل جائیں گے, اب تو شاید قدرت پہ ہی منظور ہے. اور پھر ملکہ آ گئی, جیسے ہی نظر پڑی پلک جھپک گئی, میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے, شہزادی 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 ہو تم تو مر چکی تھی. لیکن دوسری طرف بھی جذبات کا تلاطم تھا, قابو نہ پا سکی. 4 سے 5 سال کے بعد جس بیٹی کو 5 سال پہلے مردہ سمجھ کے دفن کر دیا تھا, وہ زندہ کسی کٹیا میں زندگی گزار رہی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ماں بیٹی لپٹ لپٹ کر خوب روئے, اور جب رو چکے, جب جذبات کا تلاطم تھما, بیٹی تم یہاں. شہزادی نے پوری داستان سنائی کہ یہاں آنے کا انداز کیا تھا, کیوں آئے تھے, کیسے آئے تھے, کسی کی محبت اور عشق نے نئی زندگی دی اور یہاں آئے اور اب زندگی گزار رہے ہیں. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے بلک میں پھیل گئی. جسے دفن کر دیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی, اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب جسے مزدور کہہ رہے تھے وہ مزدور نہیں ہے, بلکہ وہ تو بادشاہ کا داماد ہے, اور وہ کٹیا میں رہنے والی لڑکی وہ کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے, وہ شہزادی ہے بلک کی. اس کے بعد اعلان ہو گیا اب کٹیا میں نہیں رہ سکیں گے, محل میں چلو. اور اس کے بعد کٹیا سے لے کر محل تک سپاہ کی قطار تھی. جو وزیر کل تک ڈانٹتے تھے وہ وزیر آج ہاتھ باندھ کر کے کھڑے تھے. محبتوں کو سلام ہے, پاکیزہ محبتوں کو. ان